बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हामिद खान ने नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाही दे दी है। हामिद खान की गवाही क्यों अहम है, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान पर अदलिया की नवाज़शात जारी हैं। इसके बावजूद इमरान खान ने बचना नहीं। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन उसने आना होता है छुरी के नीचे। इमरान खान ने आना ही आना है। और जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम है, इससे जो वादा माफ गवाह हैं, जो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वो रिलीफ क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, असद तूर साहब ने एक वीलाग किया है। मुबैना तौर पे कुछ सहाफ़ी, कुछ वीलागर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस ममता बंदयाल से मुलाकात करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है और उसमें जो जजों के धड़े हैं उनका भी वो तस्लीम करते हैं। जो मुखालफ जजेस हैं, यानी जिनको हम इंडिपेंडेंट जजेस कहते हैं, आइन पसंद जज कहते हैं, 7 जज जो हैं, उनको वो कहते हैं कि जनाब वो काम नहीं करने देते, वो साजिशें करते हैं, सियासत करते हैं मेरे खिलाफ। और फिर इमरान खान के बारे में जो वो फरमा रहे हैं कि जनाब जो फौज है ना, उनको पता ही नहीं इमरान खान किस चीज़ का नाम है, वो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये उन्होंने कहा जनाब कुछ फैसले हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं जब जारी करूंगा ना चंद दिनों बाद, तो हुकूमत ठीक हो जाएगी। अब देखे वो पटारी से क्या सांप निकालते हैं। फिर उन्होंने गिला भी किया है जो सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे हसनात मलिक साहब, उनके हवाले से जनाब उन्होंने मुझे मुनाफिक कह दिया। तो वही आपकी जो काम है और जो आपका बयान है, उनमें जो तजाद होता है, इसी की बुनियाद पे फिर वो शायद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो अपने मजमून में, जनाब ये आयतें पढ़ के झूठ बोलते हैं, तो आपको गौर करना चाहिए। अब इन्होंने जो, मैं मुज़ाहिर अली एक और नकवी साहब की बात करने लगा हूँ, इन्होंने कहा जनाब मुज़ाहिर अली एक और नकवी साहब जो है ना, वो तो बड़े ईमानदार जज हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं। और ये काजी फायज ईसा और सरदार तारक मसूद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, ये उसके खिलाफ जब रेफरेंस आए हैं तो बड़ा उछल रहे थे। और मैंने फिर वो रेफरेंस जो सरदार तारक मसूद को भेज दिया, और 1 माह हो गया दबा के बैठा हुआ है, मुझे पता है उसमें से कुछ नहीं निकलना। मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से मैं बात करता हूँ। और सरदार तारक मसूद साहब के बारे में इन्होंने, अच्छा अब उनको कह रहे हैं जनाब कि वो साजिशें कर रहे हैं। साजिश तो आपने की, वहाँ खुद तस्लीम कर रहे हैं मुबैना तौर पर कि जनाब जो उन्होंने कहा था ना सरदार तारक मसूद ने और काजी साहब ने जो नोट लिखा हुआ है कि फौजी अदालतों के जो केस की प्रोसीडिंग के दौरान वो दोनों उठ गए थे ना, सरदार तारक मसूद और काजी फायज ईसा साहब, तो उन्होंने कहा था जनाब ये सरदार तारक मसूद ने कहा है, जो काजी साहब ने अपने नोट में लिखा है कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात हैं ना, मैं उनकी समाअत नहीं करूँगा। वो जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है और जो इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है बंदयाल साहब के बेंच ने, हम ख्याल बेंच ने, तो वो उसके हवाले से वो बात हो रही थी कि मैं नहीं बैठू। वो कहते कि देखे फिर मैंने जो पनामा वाला केस था, 180 जमात इस्लामी वाली दरखास्त 184 सब आर्टिकल 3 वाला, तो मैंने फिर उसको भेज दिया सरदार तारक मसूद के बेंच में। देखें ये क्या करता है। यानी ये एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत ये सारा कुछ खुद कर रहे हैं बंदयाल साहब। और फिर कह रहे हैं जनाब इमरान खान जो है ये फौज की भूल है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, वो बड़ा तगड़ा आदमी है, बड़ा बहादुर है, वगैरह वगैरह। अब इन्होंने जो कहा है मुज़ाहिर अली नकवी साहब, उन्होंने कभी गलत किया ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स पढ़ लें कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये आसफ सईद खोसा साहब के बेंच की जजमेंट है। ज़ाहिर बंदयाल साहब तो उनसे बड़े मुतासर हैं, खोसा साहब से भी मुतासर हैं, साकिब निसार से भी मुतासर हैं, अजमत सईद से भी मुतासर हैं। ये चारों जज थे ना, बंदयाल साहब भी उन जजों में शामिल थे ना, लाहौर हाई कोर्ट में थे। इन्होंने जब पीसीओ के तहत निकाल दिया गया था इनको, और फिर जब दोबारा बहाली का मामला था तो इन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो तो चाहते थे जनाब बहाल करें, उन्होंने एक नया तरीकाकार ढूंढा था जरदारी साहब की हुकूमत ने कि जनाब इनसे दोबारा हल्फ ले लिया जाए, लेकिन इनकी सीनियरिटी जो पुरानी है वो बरकरार रखी जाए। तो
انہوں نے چاروں نے یہ یعنی کہ ہم پہ اللہ ہم نے والا بڑے ایک دوسرے کے قریب لوگ ہیں. تو کھوسہ صاحب والا جو بینچ ہے جس میں امیر حنی مسلم صاحب بھی تھے, اعجاز چوہدری صاحب بھی تھے, ان کی ججمنٹ پڑھ لیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ان کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. کلرفل ایکسرسائز نظر آ رہی ہے اس میں. ہوا یہ تھا کہ ایک کیس تھا, ضمانت کا کیس تھا, انہوں نے خارج کر دی. پھر انہی گراؤنڈز میں وکیل بدل کے آیا تو انہوں نے کہہ دیا ویری گڈ جناب, ٹھیک ہے, بیل ہو گئی. اچھا, پھر اس کیس کی جو آبزرویشن تھی سپریم کورٹ کی, اس کے خلاف انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی خود مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے. اور نظر ثانی کی درخواست نہ صرف مسترد ہو گئی تھی بلکہ آبزرویشنز میں اضافہ بھی ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم نے تو جج کا نام یا وکیل کا نام لکھا ہی نہیں, اب یہ خود آ گئے ہیں عدالت میں, تو چلو دنیا کو بھی پتہ چل گیا کون جج صاحب ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے مس کنڈکٹ کا. اور ان کی کنفرمیشن والا جو معاملہ ہے اس کو ذرا چیک کر لیں کہ کنفرمیشن ان کی کیسے ہوئی تھی, کیا مسئلہ ہوا تھا. اس وقت کے جو جوڈیشل کمیشن کا ریکارڈ ہے وہ چیک کروا لیں ذرا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہلے کنفرم نہیں ہوئے تھے. 4 جج تھے, وہ 20-25 جج تھے اس وقت. وہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا نا, جب پی سی او کے تحت جج نکالے گئے, پھر نئے بھرتی کیے گئے, اور پھر جب افتخار محمد چوہدری بحال ہوا تو انہوں نے 31 جولائی 2009 کی ایک ججمنٹ ہے جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, تو اس کے تحت کوئی 103 جج جو ہیں وہ فارغ کر دیا, عدالتیں خالی ہوں گی ساری. پھر انہوں نے وکلا میں سے 25-30 جج بھرتی کر لیے, لاہور ہائی کورٹ کے حد تک میں بات کر رہا ہوں. تو ان میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی تھے, 2-3 بیچ تھے, وہ خواجہ شریف صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے. ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی, ان کی کنفرمیشن کا معاملہ رکا ہوا تھا. اسی دوران 18ویں ترمیم آ گئی, انہوں نے کہہ دیا جناب اب جو ہے ججوں کا تقرر وغیرہ جو ہے اور کنفرمیشن وغیرہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. اس پہ افتخار چوہدری صاحب پڈا ڈال کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جناب یہ جو کمیشن ہے نا جوڈیشل کمیشن, اس میں آپ نے 2 جج رکھے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے, وہ 4 کریں. پھر 19ویں ترمیم آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو اس دوران انہوں نے کہا تھا جناب یہ جو جج ہے نا, جب تک ترمیم شرمیم والا معاملہ نہیں ہو جاتا تھا, جج جو ہیں یہ کنٹینیو کریں گے. جو ایڈیشنل جج ہوتے ہیں 1 سال کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں, پھر ان کی کارکردگی دیکھ کے, ان کی ساکھ دیکھ کے پھر ان کو کنفرم کیا جاتا ہے. تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جوڈیشل کمیشن کا ریکارڈ دیکھ لیں, افتخار محمد چوہدری صاحب سے پوچھ لیں, اس پہ اس وقت بھی مس کنڈکٹ کے الزامات تھے, اس وقت بھی جانبداری کے الزامات تھے. ایک خاص مسلک کے لوگوں کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی تھیں اس میں. وہ پھر جب پارلیمنٹری کمیٹی میں گیا معاملہ, اس میں چوہدری شجاع حسین بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے. تو 4 جج جو تھے, 10 جج نکال دیے گئے تھے یعنی کنفرم نہیں کیے گئے تھے. 4 جج جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے 1 سال کے لیے. اس میں مامون رشید صاحب تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کم چور تھے, کام آتا تھا لیکن کم چور تھے. اور دوسرے یاور علی خان صاحب تھے, ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ بڑے لائق فائق ہیں لیکن کام نہیں کرتے. اور ایک فرخ عرفان تھے, وہ ان کے اوپر بھی کچھ اس طرح کا معاملہ تھا کہ سستی کا یا کچھ اس طرح کا معاملہ. لیکن ایک جج ایسے تھے جن پر یہ الزام تھا, وہ تھے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. آپ کہتے ہیں کبھی ان پہ الزام نہیں, بڑے صاف ستھرے آدمی ہیں, وہ ریکارڈ تو چیک کر لیں. پھر پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ جناب ان 4 کو بھی نکالیں, جس میں شجاع حسین شامل تھے. اس وقت ان کے تعلقات نہیں, یہ بعد میں تعلقات بنایا انہوں نے. اور پھر منیر بھٹی کیس آ گیا جناب, یہ پارلیمنٹ کمیٹی کو تو اختیار ہی کوئی نہیں. وہ افتخار محمد چوہدری صاحب نے بیٹھ کے اس معاملے کو جناب پارلیمنٹ کمیٹی کے اختیارات اس حد تک محدود کر دیے ایک ججمنٹ دے کے کہ یہ پھر 1 سال بعد کنفرم بھی ہو گئے تھے. بعد میں شاید عظمت سعید صاحب آئے, یا کون سے جج آئے تھے چیف جسٹس, انہوں نے پھر ان کو ریکمینڈ کر دیا جناب ان کو کر دیں. بہرحال وہ ججمنٹ پڑھ لیں آپ, جو میں نے کھوسہ صاحب والی ججمنٹ بینچ کی ججمنٹ کی بات کی, اس میں دیکھ لوں ابھی تک وہ جو ریمارکس ہیں, جو آبزرویشنز ہیں سپریم کورٹ کی, وہ موجود ہیں, وہ حذف نہیں ہوئی ہیں. پہلے وہ تو حذف کروا لیں آپ, پھر آپ کر لیں. جب ریفرنس گیا تو ساکم صاحب نے اس ججمنٹ کی بنیاد پہ تو انہوں نے اڑا کے پرے مارا. ان کو چلو جی چلو بس ٹھیک ہے, کوئی ججمنٹ نہیں, کوئی گل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بندیال صاحب نہ کریں ایسے, چلنے دیں اس ملک کو.
एक बंदे की मोहब्बत में पूरा निज़ाम ही लपेटने की कोशिश ना करें, या ऐसा ना हो कि पूरा निज़ाम ही लपेट दिया जाए। और फिर जो आपके ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं आम लोगों में, कानूनी हलकों में, कि जनाब ये जो मैंने अर्ज़ किया कि बंदियाल साहब चलने नहीं दे रहे सिस्टम को, जैसे साकिब निसार साहब नहीं चलने दे रहे थे, जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब एक दौर में नहीं चलने दे रहे थे, तो फिर सहारे दूसरी तरफ से भी कुछ बातें हो रही हैं कि जनाब इन जजों को कैसे फारग करना है, कैसे घर भेजना है, रेफरेंस भेजें, क्या करें, ज़ोर ज़बरदस्ती करें, क्या किया जाए। कुछ और हलकों से भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि जनाब इनके जो करतूत कह लें, जो भी कह लें आप, वो या कजरवियाँ जो हैं उनको दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए। और अब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब इमरान खान साहब की बेल हो रही है। पहले तो वो उस पर तोशाखाना वाले केस में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी और ये खबरें कुछ ऐसी आ गई, इनका जो मीडिया सेल है पीटीआई का, उन्होंने इस तरह उस फैसले को उछाला कि जनाब जो तोशाखाना वाला केस है वही नाकाबिले समात करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब ने जो फैसला महफूज किया हुआ था। और आमिर फरूक साहब पर एतराज़ भी किया हुआ है इमरान खान ने, जनाब मेरे केस ना सुना करेंगे आप, तो ठोस वजूहात की बुनियाद पे ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब आप जानबदारी बरत रहे हैं मेरे खिलाफ, इस तरह की बातें उस दरख्वास्त में हैं। और आमिर फरूक साहब ने फैसला सुना दिया। अच्छा, वो फैसला ये हुआ है कि 5 मई को एक फैसला दिया था ट्रायल कोर्ट ने, जो तोशाखाना वाला केस की समात करने वाले जज हैं। इमरान खान ने एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब ये जो रेफरेंस आया हुआ है या जो इस्तगासा आया हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तोशाखाना केस में मेरे खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए, ये काबिल समात ही नहीं है, इसकी समात नहीं हो सकती, ये आगे चल ही नहीं सकता। तो 5 मई को जज साहब ने जो फैसला दिया कि जनाब आपके खिलाफ जो केस है ये काबिल समात है, आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। उसके खिलाफ इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए थे और आमिर फरूक साहब जो हैं उन्होंने उसकी समात मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। तो उसमें इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। उससे ये तासर मिला कि जनाब इमरान खान ठीक कह रहे हैं और ट्रायल कोर्ट को इस केस की समात का इख्तियार ही नहीं है। यही खबरें चलेंगी टीवी चैनल्स पर भी, और यही वावेला कर दिया इन्होंने, शोर मचा दिया पीटीआई के सोशल मीडिया, ये इनके हामी जो साफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट कर दिए। तो लेकिन जब तहरीरी जजमेंट आई तो मसला कुछ और ही निकला। इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उस अदालत में, ट्रायल कोर्ट में, उसका जो फैसला किया था अदालत ने ये कहा है वो कुछ कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए उसमें। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इसका दोबारा फैसला कर दें, ये फैसला जो आपने किया है कि ये काबिल समात है, इस दरख्वास्त में जिन निकात की बुनियाद पे आपने फैसला किया है वो गलत है, दोबारा सुने इन लोगों को और दोबारा फैसला करें। आमतौर पे हो जाता है ऐसे बहुत सारे मुकदमात में। वो बेनजीर वाला जो एचजीएस टेक्ना केस में लाहौर हाई कोर्ट ने, मतलब कजूम वाले बेंच ने सजा दी थी उन्हें, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर को बरी नहीं किया था। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का पहले वाला फैसला कलअदम करके वो रिमांड किया था। कई मुकदमात में ऐसे हो जाता है। आमतौर पर जब अदालत समझ रही होती है, ऊपर वाली अदालत, कि नतीजा तो जज ने ठीक निकाला है लेकिन कुछ कानूनी सुकम रह गए हैं, इसलिए हम दोबारा भेज रहे हैं। बहुत मरतबा ऐसे हुआ है कि अदालत ने दोबारा भेजा है और वो पहले वाला फैसला जो है लोअर कोर्ट का वो बरकरार रहा है। तो इसमें भी अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। और दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देना बंद कर दिया है। एजाजुल हसन साहब और आयशा मलिक साहब की अदालत में केस था, उन्होंने जनाब इनकी गिरफ्तारी भी नहीं रोकी और जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब्दुल रज़ाक शर वाला जो केस है, जो कत्ल केस जो है बलूचिस्तान के वकील, वो वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो जनाब ये इमरान खान दे टांगे कचहरियों खालियाँ लग बने वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। वो टेक्निकल मसला है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये जमानत वगैरह के लिए नहीं गए हुए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए थे। इन्होंने अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा वो बनाया गया है, हुकूमत इंतकामी कार्रवाई का मुझे निशाना बना रही है, तो मुझे इस केस से खारिज कर दिया जाए। ये केस मेरे खिलाफ जो मैं इसमें नामजद हूँ, मुझे निकाल दें इसमें से। ये इनकी दरख्वास्त है। पहले जी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ
یہ اخراج مقدمہ کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ رولز کے تحت جو 2 رکنی بینچ ہے وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ جناب جو درخواست آئی ہے، یہ اپیل آئی ہے، یہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ وہ اس پہ حکم امتناعی جاری نہیں کر سکتا اس صورت میں کہ جب 2 ججوں نے یہ فیصلہ کیا ہو، کسی ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے، ڈویژن بینچ نے فیصلہ کیا ہو اور اس کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ جائے، تو جو 2 جج ہیں وہ عبوری حکم امتناعی وغیرہ جاری نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی مجبوری تھی، لیکن انہوں نے تیزی بڑی دکھائی۔ انہوں نے کہا ابھی ہم سائن کر کے پھر بھیج دیتے ہیں چیف جسٹس کے پاس، فوری طور پہ ایک نئی درخواست لے جائیں، وہ 3 رکنی بینچ بنا دیں، تو پھر ہم دونوں بھی بیچ میں بیٹھ کے کر دیں گے آپ کا جناب جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس ٹائپ ہو جائے گا۔ آپ چیمبر میں مل رہے ہیں، ان کا چیمبر میں ملتا ہوں تو جناب وہ پھر خبریں چھپ جاتی ہیں، جناب ایڈوکیٹ جنرل کو لے جائیں، جا کے مل لیں ان کو۔ انہوں نے وہ درخواست دے دی ہے لارجر بینچ کے لیے، لیکن ساتھ ہی عبوری ضمانت کے لیے، قبل پروٹیکٹیو بیل کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی جج نے جس پر اعتراض کیا کہ میرے کیس نہ سنے، عامر فاروق، جو کہ ثاقب نثار صاحب کے جونیئر رہے ہوئے ہیں، اور ثاقب نثار صاحب نے انہیں جج بنوایا تھا، وہ بیٹھتے ہیں میاں گل حسن اورنگزیب کے ساتھ، ڈویژن بینچ بیٹھتا ہے۔ جو دہشت گردی کی دفعات والے مقدمات ہوتے ہیں اس کو 2 جج سنتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر جناب 14 دن کے لیے ان کو بیل دے دی، فاستی ضمانت، کہ جائیں آپ۔ اور لوور کورٹ سے بھی عدالتیں انتظار کر رہی ہیں ملزم کا، وہ ایک دفعہ ایک پکا آرڈر ہی جاری کر دو یار کہ عمران خان کی تمام مقدمات میں بیل، آئندہ بھی کبھی گرفتار ہی نہ کیا جائے ان کو۔ اور دوسرا، نیب آرڈیننس میں ایک ترمیم، کل میں نے 2 ترامیم کی بات کی تھی جو آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے، کہ 14 دن والا ریمانڈ جو ہے 30 دن تک کر دیا ہے، اور جو چیئرمین نیب ہیں انہیں جو انکوائری کے مرحلے پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ انکوائری والی بات تو یہ ہے کہ جو ابتدائی شروع میں ہی معاملہ تحقیقات شروع ہوتے ہیں، وہ انکوائری، اس کے بعد پھر تفتیش کا مرحلہ آتا ہے۔ تفتیش کے مرحلے میں وہ گرفتاری وغیرہ کا آرڈر ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے جو مقدمات ہیں نیب میں، وہ انکوائری کے مرحلے سے آگے گزر چکے ہیں، وہ تفتیش کے مرحلے میں ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ جو وارنٹ گرفتاری جاری کرنا ہے انکوائری کی سطح پہ، اس اختیار کی زد میں نہیں آتے۔ یہ پہلے ہی تفتیش کے مرحلے میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، جہاں وارنٹ گرفتاری کا پہلے ہی ان کو اختیار تھا۔ لیکن دوسری ایک ترمیم جو ہے، جو سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے، ویسے یہ فائدہ بڑا اٹھا رہے ہیں، ادھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور اب جو ترمیم جو تھی، ترمیم کی ہوئی ہے پارلیمنٹ نے، جو پہلے ترمیم پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی ہوئی ہے نیب آرڈیننس میں، اس کو چیلنج کیا ہو نا عمران خان نے، اس پہ فیصلہ محفوظ ہے۔ لیکن دوسری طرف انہی ترامیم کی بنیاد پر ریلیف بھی لے رہے ہیں۔ پہلے تو نیب آرڈیننس میں ضمانت کا تصور ہی نہیں تھا، وہ ترمیم کے ذریعے وہ انہوں نے شامل کیا، اور عمران خان کی جو بیلیں شیلیں ہو رہی ہیں، جو اندر نہیں جا رہے، وہ ان ترامیم کی وجہ سے جو موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی ہے، انہی سے فائدہ اٹھا کے عمران خان صاحب جو ہیں یہ بیلیں شیلیں لے رہے ہیں، ضمانتوں پہ باہر آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ پکڑ ہی نہیں رہا۔ کیونکہ جب پیش ہوتے ہیں عدالت میں، عدالت فوراً جناب 14 دن کی ضمانت، 7 دن کی ضمانت، 5 دن کی ضمانت، ضمانت پر ضمانت۔ اور جو دوسری بات ہے، یہ میں نے بھی یہ عرض کیا تھا ایک ولاگ میں 1.5-2-3 ماہ پہلے، اور میں نے کہا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ القادر ٹرسٹ کیس میں بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قانونی راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، جرم میں شریک ہوتا ہے، اس کو سزا میں اس لیے معافی دی جاتی ہے کہ اس نے کچھ ثبوت فراہم کیے ہوتے ہیں، بڑے جو ملزم ہوتے ہیں اس کیس کے، ان کو پکڑوانے کے لیے۔ اس لیے ایک ظاہر ہمارا جو فوجداری قانون ہے اس میں بھی اپروور کی گنجائش موجود ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اس کو مجرم کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، مجرم رہے گا، جرم برقرار رہے گا اس کو، لیکن اس کو جسمانی سزا، قید وغیرہ، جرمانہ وغیرہ یہ نہیں دی جائے گی، سزا سے مبرہ ہوگا وہ، لیکن مجرم رہے گا وہ۔ اور اگر مجرم رہے گا تو پھر وہ نااہل بھی ہوگا 10 سال کے لیے، پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی، ان کے لیے جو عوامی عہدوں کے لیے وہ نااہل ہوگا 10 سال کے لیے فیصلہ آنے کے بعد۔
یہ اس میں. لیکن اب یہ رائے انہوں نے کر دی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف میری اطلاع کے مطابق بہت سارے لوگ جو ہیں سیاستدان وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. یہ جو عثمان بزدار صاحب ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں نا اور ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے, شامل تفتیش ہی نہیں ہوتے, وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بیگم, ان کے ساتھ جو معاملات تھے, فراگوگی والے جو معاملات تھے, پنجاب میں تبادلوں کے پیسے تھے, ٹھیکوں کے پیسے تھے, وہ سارے معاملات میں وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اب ترمیم انہوں نے یہ کر دی ہے کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوگا وہ تمام سزاؤں سے مستثنا ہوگا, یعنی اس کا جرم جو ہے وہ بھی ختم, معصوم. یعنی اب جو سیاستدان ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے وہ نہ صرف بری ہوں گے اس کیس سے, نہ صرف انہیں سزائیں نہیں ملیں گی, بری تو نہیں, سزائیں نہیں ملیں گی, وہ اسمبلی کی رکنیت کے لیے یا عوامی عہدوں کے لیے نااہل بھی نہیں ہوں گے. یہ ایک ترمیم کی گئی ہے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں, ظاہر انہوں نے سیاست بھی کرنی اور معاملات بھی کرنے, ان کو اس سے فائدہ ہوگا یا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو بھی بہت حکومت نے تھوڑا ماننا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں. اور دوسری حامد خان صاحب کی جو میں بات کر رہا ہوں, حامد خان صاحب بانی ارکان میں سے ہیں, وائس چیئرمین رہے ہیں. عمران خان کے بعد سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس تھا حامد خان صاحب سے, پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے یہ حامد خان صاحب شامل ہیں. اور یہ ایک صرف محض ایک وکیل نہیں ہے, یہ ہسٹورین بھی ہیں. انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں جوڈیشل ہسٹری پہ, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پہ پاکستان کی, لا سے متعلق دیگر بہت ساری کتابوں کے یہ مصنف ہیں. حامد خان صاحب بڑے لائق فائق آدمی ہیں اور وکلا رہنما بھی ہیں. یہ ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں, یہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے ہیں. پورا ایک گروپ ہے حامد خان گروپ, پورے ملک میں ان کے جو گروپ کے ارکان بڑے بڑے وکلا اس میں شامل ہیں. تو حامد خان صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اور کہیں اور ہوا تھا فیصلہ. کہاں ہوا تھا وہ سب کو پتا ہے کہاں ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو استعمال کیا گیا. مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا, اور نواز شریف یہ سمجھتے تھے کہ عدلیہ کو میں ہینڈل کر لوں گا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاناما والا جو معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں پاناما کے آنے سے پہلے کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا, پھر پاناما بہانہ بن گیا. حامد خان صاحب کی گواہی کو میں اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ حامد خان صاحب کے ججز کے ساتھ بہت گہرے روابط ہیں. خاص طور پہ اعجاز الحسن صاحب جو نگران جج تھے نواز شریف کے خلاف, ان کے ساتھ وہ تعلقات کیسے ہیں. ایک دور تو وہ تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں ہر دوسرا یا تیسرا جج وہ تھا جو ان کے چیمبر سے آتا تھا. ان کے ہر دوسرا جج حامد خان کے چیمبر سے منسلک رہا ہوتا تھا. اعجاز الحسن بھی ان کے چیمبر سے منسلک رہے ہوئے ہیں. ان کو ایچی بیچی ججوں کا ہر چیز کا ان کو پتا ہے. ان کو ججوں کے رویوں کا پتا ہے, ججوں کی ذہانت کا پتا ہے, ججوں کی عقل کا پتا ہے, ججوں کی ساکھ کا پتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں, پیسے کا معاملہ ہو رہا ہے, مس کنڈکٹ کہاں ہو رہا ہے, ہر چیز سے یہ حامد خان صاحب واقف ہیں. یہ عام وکیل کی گواہی نہیں ہے, بہت اہم آدمی کی گواہی ہے. یہ میں نے عرض کیا نا کہ مفتی اینڈ کارنیلیس ججوں کا ریکارڈ نکلوا لیں آپ, آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, ہر دوسرا جج کسی نہ کسی وقت ان کے چیمبر سے مفتی اینڈ کارنیلیس سے وابستہ رہا ہوتا. اس کی وجہ بھی تھی, وہ وہاں ظاہر ایک بڑا چیمبر ہے اور بڑے لائق فائق وکلا جو ہیں وہ اس چیمبر سے منسلک ہو سکتے ہیں. تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, ہر وکیل اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا, لیکن چیمبر ایک ہے. تو حامد خان صاحب کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے سارے بت ہیں, صنم ہیں یہ سارے, ان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے سارے صنم ہیں یہ. ان کو ان سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ ثاقب نثار صاحب کا بیٹا نجم ثاقب جو ہے یہ بھی ان کے چیمبر میں رہا,
اب انہوں نے والا صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا الگ دفتر بنا لیے. لیکن بہرحال حامد خان کے ہاتھوں سے یہ سارا انہوں نے دیکھا ہوا ہے پل پہ کھڑے ہو کے پانی کہاں جا رہا ہے, کہاں گزر رہا ہے, کیسے گزر رہا ہے, گدلا ہے, صاف ہے, میٹھا ہے, نمکین ہے, ساری چیزوں کو پتہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حامد خان کی جو گواہی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر جتنی بھی گواہیاں اب تک آئی ہیں, اگر کسی جج نے منہ سے بھی یہ کہا ہے نا, اس سے بھی بڑی گواہی ہے یہ حامد خان کی. حامد خان کی آنکھوں سے کچھ اوجھل نہیں ہے عدلیہ کے حوالے سے. اور دوسرا انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ تو مردم شناس نہیں, ان کو بندہ کوئی نہیں پتا. اور وہ جو وزیر الدین احمد صاحب نے کہا تھا جناب جہانگیر ترین وغیرہ کے حوالے سے کہ نکالیں ان کو, تو وزیر الدین احمد کو نکال دیا تھا اور حامد خان کو کھڈے لائن لگا دیا تھا, بلکہ اب تک کھڈے لائن ہی ہے وہ حامد خان صاحب. تو وہ عمران خان کی محبت میں کبھی کبھی ان کی وکالت کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب ایک جہاز نے اتنی بڑی پارٹی جو ہے وہ ہائی جیک کر لی. وہ جہاز پہ آئے تھے لوگ, لیکن جانے کے لیے تو جہاز کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان یہاں جو کھانا ہے نا یہ ذرا کمزور ہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا, اب تو بات کھل گئی ہے, سامنے آ گئی ہے. یہ کیپچر کرنے کے لیے آئے تھے سارے لوگ. اور عمران خان یار ایک لالچی آدمی ہے, اقتدار کا بھوکا تھا, 22 سال سے ترلے مار رہا تھا. کبھی مشرف کے قدموں میں جا کے بیٹھتا تھا, کبھی کسی کے قدموں میں جا کے بیٹھتا تھا. مشرف کے ریفرینڈم میں ساتھ نہیں دیا تھا, لیکن وہ تو سیٹوں پہ روڑا پڑ گیا. یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں 95 سیٹیں دے دے, کتنی سیٹیں دے دے, مجھے وزیر اعظم بنائیں. ان کا نہیں, سیٹیں کوئی نہیں تیریاں, بس تینوں اسمبلی چ لے آواں گے, انہیں کی تیری مدد کر سکتے. بہرحال وہ پھر اختلاف ہو گئے جو بھی, پھر انہوں نے ان کے خلاف مہم شروع کر دی. یہ ہمیشہ مسلموں کو ڈسنے والے لوگ ہیں. وزیر الدین احمد, حامد خان, سارے ہیں نا, جہانگیر ترین, کہڑے بندے نے چھڈیا عمران خان نے کرکٹ دے وچ جہوں لے کے انہوں نے کر دیتا. بہرحال یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جناب پی ٹی آئی کے اندر, عدلیہ کے اندر. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.